اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ابتدا ہی میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہ کرنا، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے انسان کو سمجھانے کے لیے، ایک صورت حیران ہو جائیں گے۔ قرآن پاک آپ کو پتہ ہے پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا۔ آج پہلی صورت کون سی ہے؟ صورت فاتحہ۔ اللہ نے تو ترتیب لگانی تھی، اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے لگی ہے کہ اس صورت کو یہاں رکھ دو، اس صورت کو یہاں رکھ دو، اس صورت کو وہاں رکھ دو، اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھ دو۔ انکار حدیث کرنے والوں کی عقل کے اوپر بھی ماتم ہے۔ اس قرآن پاک میں ایک صورت گزری، صرف ایک صورت، اس ترتیب سے، نزول کی ترتیب سے نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت گزرنے کے بعد کہا، یہ جو ابھی سورت فاتحہ پڑھی ہے نا، اگر شک ہے کہ یہ کتاب کسی مخلوق نے تحریر کی ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک پڑ رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، تو ایک سورت جو ابھی پڑھ کے گزرے ہو اس جیسی بنا کے لا کر دکھا دو۔ یہ ترتیب کا معجزہ ہے۔ 10 صورتیں گزرتی ہیں اس ترتیب سے، نزول کی نہیں۔ فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ تقریباً قرآن آدھے کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، دنیا بھر کے جن و انس مل جائیں۔ یہ جو دعویٰ ہے یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ دنیا بھر کے جن و انس مل جائیں، اس جیسی ایک کتاب بنا لائیں، نہیں بنا سکتے۔ یہ میں نے آپ کو دعویٰ بتایا ترکیب توقیفی کے اعتبار سے کہ ایک صورت گزری، ایک صورت کا چیلنج، 10 صورتیں گزری، 10 صورتوں کا چیلنج، قرآن آدھا ہوا، قرآن کا چیلنج۔ اور اگر آپ اس طرف سے شروع کریں تو پہلے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن بنا کے لاؤ، نہیں بنا سکتے، 10 بنا لاؤ، 10 بھی نہیں بنا سکتے، ایک بنا کر دکھا دو۔ یہ دعویٰ کیوں ہے؟ اگر تم کہتے ہو انسان نے بنایا ہے، انسان ایک کام زندگی میں ایک مرتبہ کرے، دوبارہ کرنا مشکل ہے؟ آسان ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کام کر کے جو تجربہ، ٹریننگ انسان کو حاصل ہوتی ہے، اگلی دفعہ وہ کام کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ انسان نے بنایا ہے، اللہ کا چیلنج ہے، ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو، ایک ہی بنا دو۔ اگر انسان نے بنایا ہے تو تم میں سے بھی کوئی انسان تو ایسا ہونا چاہیے جس کے ذہن میں یہ اشکال ہے۔ آج یہ اشکال دور کر لیجئے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، افی اللہ شک، کیا اللہ کے اوپر بھی شک کرتے ہو؟ کیا اس کی نازل کردہ کتابوں کے اوپر بھی شک کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو، صرف ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، اور چیلنج میں، ہر چیلنج میں یہ الفاظ ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ پھر کہا اگر سارے کے سارے جن و انس مل جائیں تب بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت عجیب طریقے سے کی ہے کہ نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ صورت بنا سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے قاریوں کو تراویحوں میں تلاوت کرتے ہوئے سنا، ایک قاری زیر زبر کی غلطی نہیں کرتا، پیچھے سے سامنے جو ہوتا ہے لقمہ دے دیتا ہے۔ آج کل تو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، امام مسجد النبوی تراویحاں پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے سامنے لقمہ دے رہا ہے۔ اتنا وہ تنگ آگے کہ دوران نماز اشارہ کرتے ہیں، ذرا یعنی مفہوم ہے ذرا بریکاں تے پیر رکھو، ذرا تھوڑا جا مہلت دو، یعنی ایک زیر زبر کی، ایک نقطے کی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ جتنی سابقہ آسمانی کتابیں آئی تھیں ان کو لکڑی کے تختوں پہ، چھالوں پہ لکھا گیا۔ قرآن پاک کو بھی لکھا گیا، قرآن پاک کو بھی لکھا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کے بعد کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، اس حفاظت کی ایک
آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دی کہ اس کی حفاظت آپ کا رب کرے گا کیسے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 جلدوں کے اندر ایک کتاب، اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کرنی ہوتی تو آسمان سے کتاب نازل ہو جاتی. 23 سال میں متعدد مرتبہ بار بار یہ جو آیات کا نزول ہے، یہ ہر آیت ایک معجزہ ہے، اور ہر دفعہ کی آیت ایک معجزہ ہے، اور اتنے مرتبہ ہزاروں مرتبہ معجزات نازل ہوئے. اگر کتابی شکل میں اتارنا ہوتا کتاب دے دیتا. نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، لکڑی کی چھال پہ نہیں، کاغذ کے صفحات پہ نہیں، چمڑے کی پشتوں پہ نہیں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کی پشت کے اوپر ایک بھی حافظ قرآن موجود ہوگا. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ساری دنیا کے اوراق سے قرآن پاک کو مٹا دیا جائے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. جب بھی پوری دنیا سے بھی تلف کر دیا جائے، دوبارہ لکھ لیا جائے گا. اور دوبارہ بھی کیسے لکھا جائے گا؟ بغیر زیر زبر کی غلطی کے ساتھ. کہاں سے؟ حفاظ کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کو ایسا نقش کیا، ثبت کیا. دنیا کی کوئی کتاب اور نہیں جو اس طرح یاد ہو سکے. اور ان قریب وہ اقوام پیدا ہوں گی جو اس کتاب کو ایسے یاد کر لیں گی جیسے تم آرام سے دودھ پیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تب اس کتاب کو قرآن کہا جب مکہ کے 34-35 بندے بھی ایمان لے کے نہیں تھے آئے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن ہے، یہ قیامت تک سب سے زیادہ پڑھا جائے گا. چیلنج کر رہا ہے. اب بھی آپ کو یہ شک اور وہم ہے کہ یہ آپ کے رب کا کلام نہیں ہے تو آپ اور میں غافل ہیں. آپ نے اس کتاب کو اس طرح سمجھا ہی نہیں، اس کی وہ قدر بھی نہیں کی. امام مالک اور ہمارے اسلاف رمضان کا مہینہ آتا دفتروں کو بند کر دیتے، شٹر ڈاؤن. فتویٰ نویسی کے کام کو بھی معطل، حدیث جیسے عظمت والے کام کو بھی معطل. کیا کر رہے ہیں؟ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے.